حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اپنا رسول چنا، انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد کے سوا سب پرندے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائیں۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا۔ حضرت سلیمان نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پیغام سے ملکہ فکر مند ہو گئی۔ اسے فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان کہیں اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایلنچی کو حضرت سلیمان کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے۔ حضرت سلیمان نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا۔ ایلنچی نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان دولت لینا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائیں۔ وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو۔ جب ملکہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا دیا۔ ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اسے محل میں لے گئے۔ وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے۔ وہ سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک دفعہ چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان کی فوج کو آتے دیکھا۔ اس نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چیونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان کا بڑا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی یہ بات سمجھ لی۔ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا، اور اللہ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی۔